اس دھماکہ خیز صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار محترم آصف درانی صاحب اور سینئر تجزیہ کار محترم قمر چیمہ صاحب۔ آصف صاحب، یہ جو امریکی حملہ ہے ایران پر، اس کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک اور رجیم چینج، کیا یہی امریکہ کا ہدف ہے؟ اور اگر زور زبردستی سے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو کوئی متبادل سیاسی قوت ہے ایران میں؟ اس وقت تو نظر نہیں آ رہی، لیکن امریکی حملہ جو ہے وہ فوڈس آن گراؤنڈ تو نہیں ہوگا. یہ میزائل وغیرہ ماریں گے، ایئر ایسٹس یوز کریں گے، لیکن اس سے ان کے وہ ہدف حاصل تو نہیں ہوں گے، نہ امریکہ کا نہ اسرائیل کا. مگر آپ یاد کریں کہ 2025 میں بھی تو جو ان کے آپریٹرز تھے انٹیلیجنس کے، انہوں نے بڑا فعال طریقے سے جو ہے ان کے سائنٹسٹ کو، ان کے اور جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان کو ہدف بنایا تھا. جی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس کو کتنے جلدی انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم موجود ہے کہ اس میں اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا موجود ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہ کولیپس کر گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مفروضہ ہے وہ مفروضہ یہ کہ کیونکہ معیشت کی حالت جو ہے بڑی دگرگوں ہے اور بڑے خونریز قسم کے احتجاج ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایرانی حکومت بہت زیادہ ورنیبل ہو گئی ہے، اور پہلے اتنی نہیں تھی. غالباً 2022 کے احتجاج کے وقت میں نہیں تھی، 20 میں نہیں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی. جی نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ولنریبلٹی اپنی جگہ ہے، اقتصادی جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات آ جائے گی سروائیول کی. سروائیول کی صورت میں پھر آئی تھنک وہ دے ول ناٹ تھنک اباؤٹ how to go about it, and they will become suicidal also. Yes. اچھا چیمہ صاحب، ایرانی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی امپلوژن ہوتا ہے، کوئی بزور طاقت اس حکومت کو بالکل ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، تو متبادل کوئی شدت پسند جو ودن جو ہے اس وقت کا رولنگ وہ ہے، پاسدار ہو گئے اور دیگر وہاں کی قوتیں، اس میں سے کوئی زیادہ شدت پسند لوگ آ سکتے ہیں طاقت میں. اور کہیں اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایروڈ ہوتی ہے وہاں کی جو ایک سینٹرل اتھارٹی ہے، تو پھر جو عراق میں ہوا، جو آپ نے یمن میں دیکھا، لیبیا میں دیکھا، شام میں دیکھا، اس طرح کی خانہ جنگی کی طرف بھی دھکیلا جا سکتا ہے. جی دیکھیں، بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکی صدر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ فرسٹ جو سلوگن ہے نا آپ کا، وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے اگر آپ نے سٹرائکس کی یا اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا. دوسرا، آپ نے فوکس کیا ہوا ویسٹرن ہیمسفیئر میں، تو وہیں پہ رہیں. تیسرا، ان کو اس چیز کے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے تو ہیں وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ، بٹ سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپرائزنگ کم از کم سیریا لیبیا سٹائل کی ہو، اور سینٹرل گورنمنٹ کی جو ایفیکیسی ہے، لیجیٹیمیسی ہے، کنٹرول اتنا کو ختم ہو کہ اگر ہم حملہ کریں اور نیچے سفیشنٹ ملٹری اسلحہ موجود ہو کہ بعد میں ایک سول وار جیسی سچویشن پیدا ہو سکے. اگر ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوتی تو جیسے دورانی صاحب بھی فرما رہے تھے، بہت مشکل ہے کہ 2-4 سٹرائکس کر لیں. فار ایگزامپل اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹ کرنا ہے، جو انوالو ہیں ان اٹیکس، جن لوگوں نے فار ایگزامپل ان بندوں کو مارا ہے، سویلینز کو، یا جو رائٹرز ہیں ان کو مارا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کہہ رہی ہے یہ فورن ٹرینڈ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کو مارتے بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ ایسے اسلحہ بھی ہونا چاہیے، اور لیبیا سیریا سٹائل ایسی بدامنی بھی ہونی چاہیے کہ اگر امریکنز حملہ کریں یا اسرائیلی حملہ کریں تو لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ سے، آئی آر جی سی، آرمی سے یا پولیس سے یا لا انفورسمنٹ سے لڑ پڑیں اور سیول وار شروع ہو جائے. لیکن ایک اور بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چیمہ صاحب کہ امریکی حملے کی صورت میں ایرانی متحد بھی ہو سکتے ہیں. بالکل دوسری جو امریکہ جس نتیجے کی توقع کرے اس کے برعکس بھی چیز ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو جون میں اتنی بڑی جنگ لڑی، 12 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد جو کچھ ایران کے اندر ایران نے وہ جس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اس کے بعد یہ اتنی اپرائزنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اسرائیل کی ایک وار اسٹریٹجی ہے کہ ود ان ایران اندر سے امپلوڈ کرے. اور ود ان ایران لوگوں کو یہ ہے کہ پہلے تو ایرانی گورنمنٹ کہتی تھی کہ دیکھیں میری امریکہ سے ٹاکس ہو رہی ہیں، جب ٹاکس کامیاب ہوں گی، اکنامک ریوائول ہوگی،
سینکشنز ختم ہوں گی تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹاکس بھی نہیں ہونی, اب ایران کا پروگرام تو انہوں نے کسی حد تک تباہ کر دیا ہے, تو وہ سینکشنز رہیں گی, تو لوگوں کے اندر وہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. تو میرا ہاں خیال ہے کہ یہ بھی ایک کہ فرسٹریشن ہے. عالمی طور پہ جی تنہائی کا شکار ہے, بالکل بڑا اہم نقطہ اٹھایا. اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں درانی صاحب کہ ایران پہ حملہ نہ کیا جائے, یہ اپیل سعودی عرب نے بھی کی ہے, عمان نے بھی کی ہے, قطر نے بھی کی ہے, اور لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کا جو ہے فوجی اڈا جو اس کو خالی کرنے کا حکم بھی آیا, وہاں جو طیارے تھے ایک دم ہٹا دیے گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ, اور یہ کہا گیا ہے کہ جی, تو اس کا مطلب یہ کہ جی لاسٹ ٹائم بھی قطر کے اڈے کو نشانہ بنایا تھا جو سب سے بڑا تھا. تو کیا سگنلنگ ہے کہ سفارتکاری اس موقع پہ کام آئے گی, اور اٹ از ٹو لیٹ ناؤ؟ میرے خیال میں سفارتکاری تو ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہے. ہاں نہیں, جنگ یہ ہے روکنے کے کہ لیے. جی جی وہ اسی کے لیے ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں اب آپ نے دیکھا جیسے اب اس وقت گلف اسٹیٹس ہیں, ان کی طرف سے بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپیل ہو رہی ہے ٹو یوز ڈپلومیسی. میں یہ بتاتا چلوں کہ ایران ابھی اتنا, یعنی اٹس ناٹ این ایزی اور کیک واک فار دا امریکنز یا اسرائیلیز کے لیے. اچھا ان کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں تقریباً 2 کروڑ کے قریب بسیج ہیں جو والنٹری فورس ہے, اور اسی طرح پاسداران ہیں جو IRGC کہلاتی ہے, اس کی اچھی خاصی تعداد ہے. پھر ریگولر آرم فورسز بھی ہیں, اور پاسداران کے تینوں ونگز ہیں, ایئر ہے, لینڈ ہے اور نیول ہے. اچھا یہ تمام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یہ خالی یہ ایران ورسز امریکہ یا ایران ورسز اسرائیل نہیں رہے گا, کیونکہ اس سے آپ کا امکان ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو چوک ہو جائے, تو اس صورت میں بھی امریکہ کو بھی نقصان ہے, اسرائیل کو بھی نقصان ہے, اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. اور پھر جیسے ابھی آپ نے یہ اس کی بات کی, یہ دوحہ کا جو ایئر بیس ہے, یہ خالی ایک ہی نہیں ہے, امریکہ کے اور بہت سارے ٹارگٹس ہیں, بحرین کے اندر بھی ہے, کویت کے اندر بھی ہے, UAE کے اندر بھی. جی ہاں یہ تمام ٹارگٹس اویلیبل ہیں ان کے لیے, اور اس کا جو ہے خمیازہ پھر امریکنز کو بھی اتنا ہی بھگتنا پڑے گا. اور جبکہ وہ اس حال میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بوٹس جو ہیں وہ وہاں ایران میں بھیج سکیں, اپنے فوجی وہاں بھیج سکیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اگرچہ ایران کو میٹیریلی اتنی ایڈوانٹیج نہیں ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو حاصل ہے. جی اچھا یہ فرمائیے گا درانی صاحب کہ جو 2025 میں مارکا ہوا 12 روز کا, اس کے مقابلے میں آج جو ہے ایران کہیں زیادہ کمزور پوزیشن پر ہے. تو یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکن جو انٹرسٹ ہیں, ان کے جو اڈے ہیں, ان کو جو ہے نشانہ بنانے میں کامیاب ہوگا, تو پاور تو ان کی بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو چکی ہے, اور پھر عالمی تنہائی اپنی جگہ. جی ان کی ایئر پاور جو ہے وہ پہلے سے ڈیگریڈڈ تھی, لیکن باقی جو مثال کے پاور جو انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا, اور اسرائیل کو نقصان بھی پہنچایا. انہوں نے اسرائیل کا جو سو کالڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم, اس کو بھی انہوں نے پینیٹریٹ کیا, اور یہ اب بھی کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران اس جون کے بعد سے خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھا ہوگا. انہوں نے اپنی مزید تیاریاں بھی کی ہوں گی, اور انہیں بھی یہ بھی پتہ ہے, اور پھر خاص کر انہیں جو سیٹ بیک پہنچا تھا یہ 12 دن کی جنگ میں, جس میں ان کے IRGC سپاہ اور یہ سائنٹسٹ جو ہے وہ مارے گئے تھے, تو وہ انسائڈر جاب وہ بھی ان کو پتہ ہوگا, تو انہوں نے اپنی خامیوں جو ہیں ان کی طرف نظر ڈالی. اور اس وقت بھی تہران کے یا باقی ایران کے اندر جو بعض ہنگامے ہو رہے ہیں, مثلا مساجد کو پہلے کبھی ڈیمانسٹریشن میں نہیں جلائے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ریوولٹ کرنے کی کوشش کریں, مذہب کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی. یہ میرے خیال میں اس کے جو ہے زیادہ نقصانات ہوں گے, اور ان کو اس سے میں اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ان کو دھکیل دیں گے سول وار کی طرف. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اس طرف کو نہیں جائیں گے. ایرانی باحث ایک قوم, ان کے نیشنلزم بھی ہے, اور وہ ایک میچور قوم بھی ہے. اچھا اب یہ بتائیے چیمہ صاحب, بڑی اہم باتیں کی دورانی صاحب نے, کہ اگر دیکھا جائے عملاً ایران جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا عالمی تنہائی کا شکار ہے. ٹھیک ہے کہ چین کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات ہیں, اور روس کے ساتھ اس کی گپ شپ ہوتی رہتی ہے, لیکن جب کوئی کہتے ہیں نا کہ جنگ کا موقع آیا تو اس میں تو وہ تنہائی کھڑا ہوا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو دیگر قوتیں وہ تو بڑا مل کے ساتھ چلتی ہیں. تو کتنا ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ ان کے لیے, اور پہلے کے 2025 کے مقابلے میں اور زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ کمزور پوزیشن پر ہیں؟
دیکھیں ایران ڈیفینیٹلی ایک کمزور پوزیشن پہ ہے. دیکھیں اس کا سارے کا سارا جو ایران کی جو ابیلٹی ہے ڈیٹیکٹ کرنے کی امریکن ایئر کرافٹس کو یا اسرائیلیوں کو, وہ کوئی نہیں ہے. S-300 سسٹم بھی ان کے تباہ ہو چکے ہیں. اور اس وقت تو نیگوسیشنز, دیکھیں سچویشن کہاں پہ آ گئی ہے. سچویشن یہ تھی کہ پہلے نیگوسیشنز ہو رہی تھی نیوکلیر پروگرام پہ, ابھی وہ نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کا جو بلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو رول بیک کرو, آپ حزب اللہ کو ریورس کرو, آپ سپورٹ بند کرو. تو مطلب جو ڈیٹرنس تھی وہ ختم ہو گئی. اب ان کے جو میجر ان کی جو انٹرنل جو ان کے میزائل پروگرام یا ڈرون ہے اس کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے کہ ختم کرو, اور ان کی سپورٹ کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں رشیا چائنا کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ کسی کی سپورٹ کو تو نہیں چاہتے. وینزویلا سے تیل لے ہاں رہے جنگ ہیں تو لیکن کوئی اپنی اس سب کی کو لڑنی پڑتی ہے نا. ہاں اچھا اس میں کیا لگ رہا ہے چیف مطلب کہ یہ مطلب ہے کہ انسٹیگیٹ کیا مطلب ہے ہوتا ہے نا کہ جس وجہ سے یہ امریکہ اس حد تک جانے کے لیے دوبارہ تیار ہوا ہے, کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اسرائیل کا تقاضا ہے ان سے, کوئی ان کا مطالبہ ہے؟ جی دیکھیں ایک تو چلو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ایک فیکٹر ہے ڈیفینیٹلی. وہ کہتے ہوں گے جیسے اگلے دن نیتن یاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں اگلے 10 سال تک امریکہ سے ملٹری سپورٹ لینی بند کر دوں گا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے تھریٹ نیوٹرلائز کر دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دس از اے میسج ٹو دی امریکن گورنمنٹ کہ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں تو ہمیں آپ سے سپورٹ ہی نہیں لینا پڑے گی. اور کیونکہ امریکنز اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے کہ یار ہمیں بہت زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ونس فار آل اس کو ختم کریں. تو ایک تو چیز اس طرح کی وہ کنونس کرتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکنز کو بھی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ود ان مڈل ایسٹ یہ ان کا ایران ایک پرماننٹ چیلنج ان کے لیے ہے. تو اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتی. ابھی بھی فار درست. ایگزامپل ان کے جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں وہ سارے اس وقت کیریبینز میں ہیں, وہ وہاں پہ ساؤتھ امریکہ چلے میں اچھا ہیں. یہاں میں سے ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ اور رہ گئے. میں چاہوں گا یہ بتائیے کہ ایک تو ٹیرف 25% جو ہے انہوں نے لگا دیا امریکن نے کہ جو بھی ایران سے تجارت کرے گا دورانی صاحب, اس میں پاکستان کی بھی چھوٹی موٹی ٹریڈ ہے $3 بلین کی. کتنا متاثر ہوں گے ہم لوگ؟ ایک تو ٹریڈ کے پہلو پہ بات کیجیے. دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا مشرق میں ایک دشمن ہے ہمارے بہت بڑا, مغرب کی آپ کے اندر, مغرب میں افغانستان جو ہے عدم استحکام کا شکار ہے, ایران اب اس طرف بڑھ رہا ہے. تو پاکستان کے لیے کیا منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کنسرن کی بات تو ہے, ہاں لیکن ایران کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ اس میں جو ہے بارڈر ٹریڈ زیادہ ہے اور وہ زیادہ اس کو فروغ مل جائے گا. اس میں پھر ہاں انفارمل ٹریڈ ہے وہ بڑھ جائے گی, فارمل ٹریڈ اگر نہ بھی صحیح. اور پھر یہ کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ اگر روپی اور تومان کرنسی سواپ کا ایگریمنٹ ہمارے پاس ہے تو اس میں پھر ڈالر کے ساتھ متاثر نہیں ہوگا, یہ بھی ہے. اور دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایران آئسولیٹڈ نہیں ہے, اور اگر اچھا یہ ہوتا تو اس کا حشر ہو جاتا, اور اس میں چائنا اور رشیا اس کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اس کی پوری مدد بھی کیا, اور انہوں نے ایرانیوں نے اپنا آرمامنٹ جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے رشین اور چائنیز آرمامنٹ کے ساتھ. تو اس لیے سچویشن اتنی بھی آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے. جی کیک واک نہیں ہے ان کے لیے. اور ذرا اس پہ روشنی نہیں, ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے کیا اس میں جو ہے خدشات ہونے چاہیے, کیا خطرات ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر یہ ایران کا جو انٹرنل ڈومیسٹک سین رہتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپس میں اپنے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے تو پھر ہمیں ایران کے ساتھ یہ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے, اس لیے ہمیں اس معاملے یہ بڑا دلچسپ بات کی آپ نے مجھے ایک جملے میں کہ یہ یکجہتی کا علاج جو وہ ہے جو اظہار ہے وہ زبانی کلامی حد تک ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ایکٹیو سپورٹ کی پاکستان رکھتا ہے, اس طاقت رکھتا ہے؟ یہ میٹر آف ڈیٹیلز ہے, اس میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو اس لیے اچھا ہمیں یہ پبلکلی تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. درست. اچھا ایک چیمہ صاحب میرا آخری سوال ہے کہ ایک بڑا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اگر کوئی کانفلکٹ بڑھتا ہے تو غیر جانبدار رہنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ رکھیں. جی
देखिए हमने महफूज रखा है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टांस पहले भी लिया था। आपको याद होगा कि हमने कंडेम किया था इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स को ईरान के अंदर। ईरान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, और जिस तरह हम वैसा फरमा रहे थे कि ये थोड़ी हो सकता है, वो इंटरनल मसला है, वो उनको कर देने दें। हाँ, हाँ अगर एक्सटर्नल आता है, एग्रेशन होता है, तो उसमें हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ईरान के अंदर सिविल वॉर हो, हालात खराब हों। हमारा बॉर्डर 900,000 किलोमीटर का उसके 900 साथ है, हमारे किलोमीटर, हाँ। लोगों की इकोनॉमी अटैच है, और वहाँ पे आप उसको लीबिया सीरिया बना दें, तो ये मैं नहीं समझता ये होना चाहिए। और यही बातें जीसीसी के ममालिक भी कर रहे हैं, और वो ओमान, कतर और बाकी भी, सऊदी अरब, बाकी भी अमेरिका को कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें, बिकॉज इसका एक स्पिल ओवर कि इफेक्ट जहाँ पे सिर्फ खाना मिडिल ईस्ट। जंगी शुरू हो जाए और फिर वो एक और शाम, एक और लिबिया, एक और इराक बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब और कमर चीमा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।